ہادیہ مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے زوہا کو خود سے پیچھے کیا۔ کہنے لگی میں جیت گئی، میں نے 6 رن بنائے ہیں۔ ہادیہ مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی لاؤنج کے اندر چلی گئی اور زوہا ابھی بھی میرا ہاتھ پکڑے یاہو یاہو کے نعرے لگا رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے اس سے ہٹایا۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں خوش ہو رہی ہوں، تم خوش نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں میں خوش ہوں، مجھے چائے پینی ہے، میں اور نہیں کھیل رہا۔ میں اندر آ گیا تو وہ بھی اندر آ گئی۔ میری والدہ سے کہنے لگی آنٹی آپ کو پتہ ہے میں جیت گئی۔ میری والدہ اسے پیار کرنے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری بیٹی تو ہے ہی جینیس۔ ہادیہ نے اپنا پرس اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ آنٹی میں گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ چائے تو پی لو۔ نہیں مجھے چائے نہیں پینی، گھر جا کے پی لوں گی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی میں بھی اس کے پیچھے آیا۔ ہادیہ کیا ہو گیا؟ اس لڑکی کو تو عقل نہیں ہے، اگر اس میں عقل ہوتی تو تم بتاؤ کیا وہ یہ حرکت کرتی؟ ہاں لیکن اسے سمجھنا چاہیے، کسی نہ کسی کو اسے سمجھانا چاہیے۔ کچھ بھی ہے سلطان، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ صرف سلطان سے دوستی کرے گی کیونکہ سلطان اس کا ہے۔ تمہیں میرا سلطان کہتی ہے وہ، اور مجھے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو تمہاری عقل پہ حیرت ہے، وہ لڑکی جو عقل میں بالکل کسی چھوٹی بچی کی طرح ہے اس سے جیلس ہو رہی ہو تم۔ کم آن ہادیہ، تھوڑا سا اپنا ظرف بڑا رکھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت تو تم مجھے جانے دو سلطان، میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی میری وجہ سے پیدا ہو۔ میں نے اسے بہت روکنا چاہا لیکن وہ چلی گئی۔ میں اندر آیا تو زوہا منہ پھلائے اپنا بھالو اپنی گود میں رکھے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی چائے ٹھنڈی ہو گئی تمہاری، کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں نے کہا وہ ہادیہ کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ کیوں؟ تم نوکر لگتے ہو اس کے؟ تم کیوں اسے باہر تک چھوڑنے گئے تھے؟ وہ نوابزادی ہے کیا کوئی؟ جواب مجھے زوہا نے دیا، منہ پھلائے اپنا بھالو اپنے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے مجھے کہہ رہی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اس نے کیا حرکت سرزد کی ہے، اسے تو شاید احساس تک نہیں تھا۔ میری والدہ دوبارہ سے چائے گرم کر کے لے آئیں۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا، وہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی، میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور ایک گھونٹ بھرنے لگی، پھر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اب تم پیو۔ میں نے کہا تم اپنا کپ الگ سے بھی لے سکتی ہو۔ نہیں مجھے تمہارے ساتھ پینا ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تمہارے ساتھ چائے نہیں پینی۔ چائے کا کپ میں نے واپس ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کے اوپر چلا گیا۔ گندے ہو تم، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تم 1 نمبر کے گندے ہو۔ اس لڑکی سے کیسے ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہتا ہے؟ اس کے پیچھے باہر تک چلا گیا، پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کیا لگتی ہے تمہاری؟ بتاؤ مجھے۔ وہ نیچے بیٹھی چلا رہی تھی، پھر کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ارے زوہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کپ کیوں توڑ رہی ہو؟ پھر پلیٹیں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں الٹے قدم نیچے آیا، ٹیبل سے اٹھا اٹھا کے ایک ایک چیز زمین پہ پٹک رہی تھی۔ میں نیچے آیا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے بڑے غصے سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ یہ کیا تماشا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میں سب کچھ توڑ دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ چائے کیوں نہیں پی؟ میں بری ہوں؟ اس لیے مجھ سے دور رہتے ہو نا، اسی لیے میرے ساتھ چائے نہیں پیتے اور اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ وہ رونے لگی۔ میری والدہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، تم لڑکی ہو، تمہیں لڑکیوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی مجھے لڑکیوں سے دوستی، تم میرے دوست ہو، تم اچھے لگتے ہو مجھے، تم مجھے اچھے لگتے ہو، مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے، باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کے ساتھ بات کی یا اس کے پیچھے گئے، میں پورے گھر کو آگ لگا دوں گی۔ میں اس کی بات سن کے حیران تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میری ماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کبھی زوہا کو۔ روتے ہوئے وہ اوپر چلی گئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ تماشا کیا دیکھ رہی ہو، صاف کرو یہ سب کچھ۔ چائے، کباب، بسکٹ سب کچھ زمین پہ کانچ میں بکھر چکے تھے۔ وہ صفائی کرنے لگی۔ میری والدہ صوفے پہ بیٹھ کے اپنا سر پکڑ چکی تھی۔ میں اپنی والدہ کے پاس آ گیا، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا امی؟ کیا ہوا؟ سلطان تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوا؟ یہ لڑکی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔
تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کس طرح سے تم پہ حق جمانے لگی ہے، جیسے تم اس کے ہو؟ میں نے کہا مجھے نہ تو آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور نہ ہی ہادیہ کی۔ ارے اس کا دماغ ایک 19 سالہ لڑکی جیسا ہے ہی نہیں، اور آپ لوگ پتہ نہیں اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ نارمل ہوتی تو کیا ایسی حرکتیں کرتی؟ نہیں کرتی نا۔ امی خدا کے لیے آپ تو سمجھیں۔ میں تو سمجھ جاؤں گی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہادیہ ان باتوں کو نہیں سمجھے گی۔ میں نے کہا اسے بھی سمجھنا پڑے گا۔ کچھ ہی دیر میں یوسف انکل اپنے دوست کے گھر سے واپس آ گئے۔ ملازمہ وہاں سے کانچ اٹھا رہی تھی۔ کہنے لگے یہ کیا ہے، کیا ٹوٹا ہے؟ میری والدہ نے انہیں زوہا کی ساری بات بتا دی۔ کہنے لگے سلطان، تم تو اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے تھے، تو اس نے تو کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہاں ہو جائے گی، وقت لگے گا۔ یوسف صاحب کہنے لگے مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہو پائے گی۔ کوئی بھی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو طوفان کھڑا کر دیتی ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کب تک اسے پال سکتا ہوں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو مجھے اس کی شادی بھی کرنی ہے، اور کون کرے گا میری اس پاگل بیٹی سے شادی؟ کون اپنائے گا اسے؟ اس حالت میں کون اس کا پاگل پن جھیلے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، وہ یوں ہی سسک سسک کے مر جائے گی۔ روما نے میری بیٹی کو جان بوجھ کے ایسا بنا دیا، خود تو مر گئی، میری بیٹی کو جان بوجھ کے ایسا بنا گئی کہ ساری زندگی میں اذیت میں رہ سکوں۔ اور کون ہے جو مجھے اس اذیت سے نکالے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ پھر میری طرف دیکھنے لگے، پھر کمرے میں چلے گئے۔ میری ماں ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی، اور کبھی یوسف صاحب کو۔ رات کا کھانا بھی یوسف صاحب نے اپنے کمرے میں منگوا کے کھایا۔ کھانے کی ٹیبل پہ یا تو میں بیٹھا تھا یا پھر میری والدہ۔ میری والدہ ملازمہ سے کہنے لگی جاؤ زوہا بی بی سے کہو کہ کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگی نہ بابا نہ، میں نہیں جاؤں گی، وہ کچھ بھی اٹھا کے میرے سر پہ مار دیں گی، مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا آپ کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک ٹرے میں اس کے لیے کھانا رکھا اور میں اوپر آ گیا۔ اس کے کمرے کے باہر سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نہیں کھاؤں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے دروازہ کھولا تو بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا ہے نا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں؟ میں تو اپنے لیے لایا ہوں۔ میں نے وہ ٹرے بیڈ پہ رکھ دی۔ واہ جی واہ، دال چاول، اور وہ بھی اچار کے ساتھ، سلاد اور چٹنی بھی ہے، آج تو کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ اسے شاید شدت سے بھوک لگی تھی، کیونکہ کرکٹ بھی کھیلا تھا اس نے اور ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ غور سے پلیٹ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دال کی پیالی میں سے دال لی، چاولوں پہ ڈالی، اچار ڈالا، سلاد ڈالا، سب کچھ چمچ میں بھر کے میں نے منہ میں ڈالا۔ اوہ ہو کیا مزے کی دال بنی ہے۔ وہ کھانے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میری نظروں سے تصادم ہوا تو رخ بدل گئی۔ اپنے کمرے میں جا کے کھاؤ، میرے سامنے کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا تم بھی کھا سکتی ہو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں کیوں کھاؤں تمہارے ساتھ؟ میں تو ویسے بھی زہر ہوں نا، میرا جھوٹا تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اسی لیے تو تم نے میری چائے نہیں پی تھی۔ اب کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا، آئی ایم سوری، میں غصے میں تھا، چلو کھا لو شاباش۔ میں نے کہا تو کہنے لگی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، پھر کھاؤں گی میں نے کہا تم بچی تو نہیں ہو؟ کہنے لگی تو اور کیا، بچی ہی تو ہوں، اتنی بڑی تو نہیں ہوئی ہوں میں، کھلا دو نا اپنے ہاتھ سے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ کہنے لگی یہ تو بہت مزے کا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے اس وقت بہت بری لگتی ہو جب تم چیزیں توڑتی ہو۔ تو کہنے لگی ہاں تو تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا؟ تم نے کیوں میرے ساتھ چائے نہیں پی؟ اور تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں بھاگ کے گئے تھے؟ میں نے کہا وہ لڑکی میری کزن ہے۔ کہنے لگی جو بھی ہے، تمہاری تو کچھ نہیں ہے نا، دیکھو تم صرف میرے ہو، کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھتے ہو باتیں کرتے ہو تو مجھے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتنی بری بات ہے جو تم کہہ رہی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، تم بس میرے ہو کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، اور تم میرے ہو بس، بھائی ہو بہن ہو جو مرضی ہو، تم بس میرے ساتھ رہا کرو۔ کھانا وہ کھا چکی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے اور ہادیہ کے رشتے کے بارے میں بتا دوں۔ میں نے کہا تم جانتی ہو وہ لڑکی
جو تم سے دوستی کرنے آئی تھی وہ کون ہے؟ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا وہ میری منگیتر ہے۔ کہنے لگی منگیتر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا منگیتر وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کی شادی ہوتی ہے۔ کہنے لگی اور شادی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ بھی کچھ ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ کہنے لگی وہ تمہاری کچھ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، آج کے بعد میں اسے تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نہ دیکھوں، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا تم اب اسکول جایا کرو گی کیونکہ تمہیں تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آ گیا ہے، باقی تم اسکول میں پڑھا کرو گی۔ میں نے نہیں جانا کہیں بھی، یہ اسکول کیا ہوتا ہے؟ اسے کچھ بھی تو نہیں پتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک اکیڈمی میں اس کا داخلہ کروایا تاکہ وہ بچوں میں اٹھے بیٹھے اور ان میں پڑھے، اسے دنیا کا پتہ چلے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کل میں تمہیں خود لے کے جاؤں گا اور تم وہاں پہ کوئی شرارت نہیں کرو گی، کسی سے لڑو گی نہیں، اچھا پڑھو گی، اور وہاں کوئی ٹیچر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ڈانٹیں گے بھی نہیں۔ میں انہیں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اس لڑکی کو نہ ڈانٹا جائے نہ پریشان کیا جائے۔ اگلے روز میں اسے اکیڈمی لے کے گیا تو میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میڈم نے بڑے پیار سے اس سے بات کی کہ ٹیچر تمہیں کھلائیں گی، ٹیڈی بیئرز دیں گی اور وہ تمہیں بہت اچھا پڑھائیں گی، لیکن اس نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ٹیچر وہاں آ گئی، آؤ زوہا میرے ساتھ آؤ، ہم کھیلیں گے۔ میں نے کہا زوہا میرا ہاتھ چھوڑو، ٹیچر کے ساتھ جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھو میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہیں لینے آؤں گا، پھر میں تمہیں چاکلیٹ بھی دلواؤں گا اور ٹیچر بھی تمہیں چاکلیٹ دیں گی۔ لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میڈم یہ دیکھ کے کہنے لگیں کہ آپ ایسے کریں، آپ اس کے ساتھ کلاس میں چلے جائیں۔ میں اسے لے کے کلاس میں آ گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ سب تمہارے دوست ہیں؟ کہنے لگی نہیں، تم میرے دوست ہو۔ میں نے کہا ہاں لیکن ان سب سے بھی دوستی کرو، دیکھو کتنے پیارے پیارے بچے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، ان کے ساتھ کھیلو اور پھر تمہیں چاکلیٹ بھی تو ملے گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میرا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ گھر واپس جاؤں گی۔ اس کی بے جا ضد سے میں تنگ آ چکا تھا۔ زوہا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، تم یہاں رکو گی اور بچوں کے ساتھ پڑھو گی بھی اور کھیلو گی بھی، ورنہ پھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ میری ناراضگی برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، روتے ہوئے ایک کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں واپس آ گیا، اپنے آفس آیا۔ واپسی میں 5 بجے مجھے اسے لینا تھا تاکہ گھر میں بھی کچھ امن رہ سکے اور اس کا دل بھی وہاں لگ سکے۔ 5 بجے جب میں اسے لینے گیا تو اس کی ٹیچر کہنے لگی کہ اس لڑکی نے نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے اور نہ ہی کسی بچے کے ساتھ کھیلا ہے، یہ بس تب سے اسی ایک کرسی پہ بیٹھی ہے۔ میں نے کہا آہستہ آہستہ اس کا دل لگ جائے گا۔ کہنے لگی اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ میں اسے لینے گیا تو وہ اٹھ کے میرے ساتھ آ گئی، گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی۔ میں نے کہا تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، چاکلیٹ کیوں نہیں کھائی؟ میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور میں پڑھوں گی بھی نہیں، میں کسی بچے سے دوستی نہیں کروں گی، میں بس روز وہاں جاؤں گی، ایک کرسی پہ بیٹھوں گی اور بیٹھی رہوں گی، بیٹھی رہوں گی، بیٹھی رہوں گی، پھر چھٹی ہوگی اور تم مجھے لینے آؤ گے اور میں تمہارے ساتھ واپس آؤں گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، میں کچھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا اگر تم ایسے کرو گی تو پھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بات سن کے برجستہ میری طرف دیکھا۔ تم بہت گندے ہو، تم بہت برے ہو، جب سے وہ لڑکی آئی ہے نا تب سے تم گندے بچے بنے ہوئے ہو، تم بہت برے ہو گئے ہو، میں تم سے کٹی کر دوں گی۔ اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اس نے میری طرف کی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کٹی تو پھر کٹی۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کی چھوٹی انگلی سے ٹکرا کے کہا آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا، جب تم میری نہیں مانو گی تو پھر میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا، میں بھی تمہارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلوں گا، تمہارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ میری بات سن کے رونے لگ گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو، تم بہت برے ہو، جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہے ہو نا تاکہ میں پڑھوں۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو، بچوں کے ساتھ کھیلو،
اور ویسی رہو جیسے تمہیں رہنا چاہیے۔ کہنے لگی اگر میں ایسے کروں گی تو کیا تم میرے ہو جاؤ گے؟ اس کی بات پہ برجستہ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، بہت تیز رفتاری میں۔ وہ بری طرح سے چلائی، سلطان گاڑی! میں نے سامنے دیکھا، جلدی سے اسٹیئرنگ گھما دیا۔ ہمارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا لیکن ہم بال بال بچے۔ وہ اپنا چہرہ چھپا کے چلانے لگی، چیخنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، زوہا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی، لیکن وہ مسلسل چلائے جا رہی تھی جیسے کہ اس کے بس میں نہ ہو۔ میں اس کے دونوں بازو پکڑ کے اچھی طرح سے جھنجھوڑ چکا تھا۔ ہوش میں آؤ، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں، گاڑی لگ گئی، میں مر گئی۔ اس کی ہذیانی سی کیفیت دیکھ کے مجبوراً مجھے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارنا پڑا، تب جا کے وہ ہوش میں آئی۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ میں جا کے تمہاری شکایت تمہاری امی سے کروں گی، تمہارے بابا سے کروں گی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کر دینا، لیکن اب تمیز سے بیٹھو اور چیخنا چلانا بند کرو۔ پاگل کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے، جب سے میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی کو تم نے جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں کب تک ضبط کا دامن تھامے رکھتا؟ جب گاڑی بنگلے کے اندر میں نے پارک کی تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کے دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جب میں اندر آیا تو یوسف صاحب کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سلطان نے مجھے بہت مارا ہے، بہت زور سے مارا ہے، اور میں رو رہی ہوں اور میں روتی رہوں گی اور میں روتی رہوں گی، روتی رہوں گی، روتی رہوں گی۔ ایک ہی بات کو 3 دفعہ بولتی تھی۔ میرے والد کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں بابا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، لیکن یہ بلا وجہ ڈر گئی، تب سے چیخے جا رہی تھی اور سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں میں اسے اغوا کر کے کہیں لے کے جا رہا ہوں۔ خواہ میں اگر پولیس کے سامنے ایسی حرکتیں کرتی تو میں تو بری طرح پھنس جاتا، اسے تمیز ہی نہیں ہے۔ یوسف صاحب نے زوہا کو کہا بیٹا چیخ کیوں رہی تھی؟ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ گاڑی مارنا چاہ رہا تھا، میں نے اس سے کہا، ورنہ یہ گاڑی مار چکا ہوتا، میں مر جاتی۔ یوسف صاحب اس کا سر سہلانے لگے۔ آج کے بعد تم اس سے بات ہی نہیں کرنا، یہ گندا ہے۔ ہاں یہ بہت گندا ہے، لیکن پھر بھی میں اس سے بات کروں گی۔ یہ گندا ہے لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ سب کے سامنے بے دھڑک جو اس کا دل چاہتا تھا بول جاتی تھی۔ انہی دنوں ہادیہ کے والد کا فون آنے لگا کہ وہ ہادیہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ جب ہادیہ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور سلطان نے بھی کام کاروبار سنبھال لیا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یوسف صاحب چپ تھے، کچھ بھی نہیں بولے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتا نہیں رہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے جو میں چاہتا ہوں وہ تم کرو گے نہیں۔ میں نے کہا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میری شادی نہ ہو تو کوئی بات نہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ہادیہ کے ساتھ نہیں۔ یہ سن کے ہم ماں بیٹے کو جھٹکا لگا تھا۔ میں تمہاری شادی زوہا سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے تو اسے تم ٹھیک کر سکتے ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن تم ایسا نہیں کرو گے، میں جانتا ہوں، کیونکہ تم کیوں کسی پاگل لڑکی سے شادی کرو گے اور اسے سنبھالو گے۔ میری والدہ اور میں بالکل گمسم بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگے آج اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی جان دے کے اپنی بیٹی کو ٹھیک کر لیتا، لیکن ظاہر سی بات ہے تم ایسا کیوں کرو گے؟ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے تم دونوں کو جو ٹھیک لگتا ہے کر لو۔ کمرے سے باہر جانے لگے تو میری والدہ کہنے لگیں کہ جو بھی فیصلہ سلطان کے لیے آپ کریں گے یہ اسے مانے گا، میرا بیٹا انکار نہیں کرے گا۔ اور میں اپنی ماں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ یوسف صاحب کہنے لگے پہلے سلطان سے پوچھ لو، کل کو مجھے تانا نہ دے کہ میرے کہنے پہ اس نے میری بیٹی کو اپنایا ہے اور نہ میری بیٹی پہ یہ احسان جتائے۔ فیصلہ میں تم دونوں پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں سلطان تم، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی والدہ کو روک دیا۔ امی خدا کے لیے میں یہ قربانی نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کے میری والدہ رونے لگی۔ دیکھو جب تم لوگ بے سہارا تھے تو یوسف نے تمہیں سہارا دیا تھا، میرے بھائی نے تو سوتیلے پن کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ سگا بھائی تھا میرا، لیکن یوسف نے کبھی بھی تم لوگوں کے اخراجات اٹھاتے ہوئے ماتھے پہ بل نہیں ڈالے۔ میں نے کہا تو میں بھی کاروبار کر رہا ہوں نا، ان کا سب کچھ سنبھال رہا ہوں امی، میں یہی کر سکتا ہوں۔
میری والدہ رونے لگی. بیٹا آج میرا امتحان ہے, آج تمہارا امتحان ہے. کیا مجھے یوسف کے سامنے شرمندہ کر دو گے؟ میں نے کہا وہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگی کہ نہیں ٹھیک ہوگی, اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو آپ مجھ سے میری زندگی کا بہت بڑا امتحان مانگ رہی ہیں. ایک مرد شادی کیوں کرتا ہے امی؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ اس کا جیون ساتھی اس کی پریشانیوں کو ختم کرے, اسے تسلی دے. یہ پاگل لڑکی مجھے کیا دے سکتی ہے سوائے ٹینشن کے؟ اتنا بچپنا ہے اس میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ اب آپ سے تو میں ہر بات تو نہیں کہہ سکتا نا. آپ کو خود سمجھنا چاہیے, مجھے ایک میچیور لڑکی کی ضرورت ہے. اور ہادیہ وہ کیا کہے گی, اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ میری والدہ کہنے لگی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا پچھلے 6 مہینے سے وہ میری منگیتر ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا مسئلہ ہے. پلیز آپ جذباتی ہو کے فیصلہ کر رہی ہیں. میری والدہ کہنے لگی تمہیں جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لو, لیکن میں یوسف سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب اسے اور اس کی بیٹی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے. ہم بالکل بے حس ہو جائیں, یہ تو بری بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ یوسف صاحب سے کہہ دیں, میں قربانی کے لیے تیار ہوں. اگلے روز ہی یوسف صاحب نے اپنے بھائی کو منع کر دیا کہ وہ میری شادی ہادیہ کے بجائے زوہا سے کریں گے, کیونکہ ہادیہ کے تو ابھی بھی اچھے رشتے آ سکتے ہیں, اس کی شادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن زوہا کو کوئی نہیں اپنائے گا, اور سلطان اس بات کے لیے راضی ہے. شام کو مجھے ہادیہ کا فون آنے لگا. میں نے فون اٹھایا. کہنے لگی نہایت خود غرض انسان ہو تم نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا. تم کیسے گزارا کرو گے پاگل لڑکی کے ساتھ؟ اس کے ساتھ میں آدھا گھنٹہ نہیں گزار سکی. میں نے کہا بس سمجھ لو کہ میری مجبوری ہے. کہنے لگی ہاں جانتی ہوں, تم تایا جی کے احسان تلے دبے ہوئے انسان ہو, اپنی زندگی کا فیصلہ تک خود نہیں کر سکتے. میں نے کہا تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ سکتی ہو, میں تمہاری سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتا, اور تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اس لڑکی سے کوئی مجبوراً ہی شادی کر سکتا ہے, دلی خواہش سے نہیں. میں نے فون بند کر دیا. اگلے ہفتے میری والدہ نے زوہا کو میری دلہن بنا دیا. آنٹی یہ کپڑے بہت چبھ رہے ہیں, مجھے سلطان کی شرٹ اور ٹراؤزر پہننا ہے. میری والدہ کہنے لگیں تم چاہتی ہو نا کہ سلطان ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے, تمہارے ساتھ کمرے میں رہے, ہر وقت تمہیں نظر آئے؟ کہنے لگی ہاں میں چاہتی ہوں. تو پھر یہ کپڑے پہننے پڑیں گے, اور جب مولوی صاحب تمہارے کمرے میں آئیں گے اور تمہیں کہیں گے کہ سلطان تمہیں قبول ہے, تو کہنا کہ ہاں قبول ہے, اور 3 بار کہنا, ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. 1 بار, 2 بار, 3 بار. وہ اپنی انگلیوں پہ گننے لگی. وہ جہاں کہیں گے وہاں اپنا نام لکھ دینا, ٹھیک ہے نا؟ میری والدہ اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی. کہنے لگی ایسا کرنے سے سلطان میرا ہو جائے گا. میری والدہ کہنے لگی ہاں, پھر وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا. وہ ہنسنے لگی, خوش ہونے لگی. کچھ ہی دیر میں نکاح ہو چکا تھا, اور میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا. جب میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ اپنے بھالو سے باتیں کر رہی تھی. دیکھو اب میرے کمرے میں سلطان بھی رہے گا, اور تم لوگ اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرو گے, اچھے بچوں کی طرح اس کی بات مانو گے, اور میں بھی مانوں گی. پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگی آؤ آؤ رک کیوں گئے, میں نے انہیں سمجھا دیا ہے, یہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے. میں نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتاری, سائڈ ٹیبل پہ پھینکی, اپنی شیروانی اتاری اور صوفے پہ پھینک دی. الماری بڑے زور سے کھولی, اپنا آرام دہ لباس نکالا, زور سے الماری بند کی اور واش روم میں چلا گیا. کچھ دیر شاور لیتا رہا, کچھ سکون سا محسوس ہوا. کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ کپڑے چینج کرو, کیا کر رہی ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ اٹھ کے کھڑی ہو گئی, الماری سے میری ہی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا. پھر کہنے لگی یہ سب اتار دو, مجھے اتارنا نہیں آتا. میں نے کہا خود اتارو, اتارو گی نہیں تو اتارنا کیسے آئے گا؟ نہیں مجھے نہیں آتا, تم اتارو گے, تم اتارو گے, تم اتارو گے, تم اتارو گے. مجھے پہلے اس پہ بڑا غصہ آ رہا تھا. میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بچی نہیں ہو تم, اور نہ ہی میں تمہارا نوکر ہوں, تمہارے باپ کا زر خرید غلام بھی نہیں ہوں. میں دانت کچکچاتے ہوئے بڑے غصے سے بات کر رہا تھا, اور وہ چپ چاپ کھڑی تھی. اپنا زیور خود اتار کے رکھو, اور کپڑے بھی تم ہی بدلو, اور ہاں صوفے پہ تکیہ رکھ کے سو جانا. سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟
وہ رونے لگی۔ تم گندے بچے ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے کہا بہت احسان ہوگا تمہارا کہ تم مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس نے واقعی کچھ بھی نہ اتارا اور نہ اس کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ اپنے کانوں میں پہنے ہوئے جھمکوں کو کھینچنے لگی اور ساتھ ساتھ چلانے لگی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اتار رہی ہوں، اتر ہی نہیں رہا ہے۔ بڑی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہ والی مثال مجھ پہ بالکل فٹ تھی۔ میں نے اس کے جھمکے اتارے، یوں اتارتے ہیں انہیں، کھینچ کھینچ کے، اپنے کان نہیں پھاڑتے۔ پھر اس کا نیکلس اتارا، اس کی بندیاں اتاری، دوپٹے کی پنیں اتاری، دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس سے کہا کہ جاؤ باتھ روم میں جا کے چینج کرو۔ کہنے لگی پہلے مجھے بتاؤ کہ کیسے چینج کروں، یہ اس کو کیسے اتاروں؟ اب میرے حواس گم ہونے لگے۔ ایک تو اس کے لہنگے کی چولی بہت ٹائٹ تھی، کوئی اور لڑکی ہوتی تو اسے بھی زپ کھولنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی، اور وہ تو تھی ہی ایک نمبر کی احمق، اس سے میں کیا ہی توقع رکھتا۔ میں نے اپنی شرٹ پکڑی اور اس کی کمر پہ یوں پہنائی کہ اس کی کمر ڈھک چکی تھی۔ پھر اپنا ہاتھ میں نے اس شرٹ کے اندر کیا اور زپ کھول دی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 10 منٹ بعد آنکھیں کھولیں تو وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، شرٹ کے بٹن بند کر چکی تھی۔ پھر اپنے لہنگے کو پکڑ کے کہنے لگی اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا میرا سر کرو۔ میں چپ چاپ بیڈ پہ جا کے لیٹ گیا، تکیا اٹھا کے اپنے منہ پہ لے چکا تھا۔ سلطان بتاؤ نا اس کو کیسے اتاروں، یہ کہاں سے اترے گا؟ میں نے کہا مجھے تنگ مت کرو، جیسے اتارا جاتا ہے اتار لو۔ کچھ ہی دیر میں دھڑام سے وہ میرے بیڈ پہ بیٹھی۔ میں نے دیکھا تو ویسے ہی لہنگا پہنا ہوا تھا۔ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری امی نے مجھے پہنایا تھا، مجھے نہیں اتارنا آتا، تم گندے ہو، میری مدد بھی نہیں کرتے، میں صبح تمہاری امی کو شکایت لگاؤں گی۔ میں نے کہا میں انسان ہوں زوہا، مجھے انسان ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ خبردار جو تم نے صبح کوئی بھی بات کسی کو بھی بتائی، میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میں کچھ بھی کر سکتا تھا مگر وہ نہیں جو زویا کہہ رہی تھی۔ میں ایک مرد تھا اور جذبات سے عاری نہیں تھا۔ ایک لڑکی جو میرے نکاح میں تھی، اسے اپنے سامنے یوں دیکھ کر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ صوفے پہ جا کے سو۔ میری بات سن کے کہنے لگی نہیں میم، میں بیڈ پہ سوؤں گی، میرے ٹیڈی بیئرز بھی میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور میں صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گئی، اپنے ٹیڈی بیئر کو گلے لگا کے سو چکی تھی۔ چہرے پہ میک اپ ویسے ہی لگا ہوا تھا، اس کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی لیکن میں کروٹ پہ کروٹ بدلنے لگا۔ صوفے پہ میں ٹھیک سے سو نہیں پا رہا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر بعد بیزار ہو کے میں بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ کروٹ دوسری طرف کر لی، کچھ ہی دیر میں سو بھی گیا، مگر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ میری کمر پہ